ابوبکر صدیق پہلے آپ بتائیے گا، ظاہر ہے کہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کا ایک آپس میں جو بھی اختلاف ہو، مگر پارٹی قیادت پر دونوں تنقید کر رہی ہیں۔ عمران خان پارٹی قیادت کے مقابلے میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت خیبر پختونخوا کا جو کارکن ہے وہ اس کا کانفیڈنس اس وقت علی امین گنڈا پور پر ہے، یا ان کا بھی کانفیڈنس بشریٰ بی بی پر ہی ہے اور وہ اسے جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے تو وہ تو اوبیسلی کلیئر ہو گیا کہ جو قافلہ خیبر پختونخوا کا جا رہا تھا تو سارے جو معاملات ہے قافلے کے، کہاں پر جانا ہے اور کس وقت جو ہے نکلنا ہے، کس جگہ پر روکنا ہے، تو یہ تمام تر معاملات جو ہے بشریٰ بی بی خود ہی ڈیل کر رہی تھی۔ اور ایون علی امین گنڈا پور جو خبریں آئی تھی کہ حکومت کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات چیت چل رہی ہے اور حکومت نے جو ہے آفر کی ہے سنجانی جانے کی، اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایگری ہو گئے، تو یہ بات جو علی امین گنڈا پور کو پہنچی ہے تو وہ جو ہے وہ خود اعلان تک نہیں کرنا چاہتے تھے، کارکنوں کو جو ہے وہ فیس ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو وہ جو ہے عمر ایوب کے ذریعے انہوں نے بشریٰ بی بی کو کہا کہ آپ جو ہے کارکنوں کو یہ آپ بشریٰ بی بی کو اطلاع دے تاکہ وہ جو ہے کارکنوں کو یہ پیغام دے بانی پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے سنجانی جانے کا کہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ہے کارکن جو ہے وہ کمپیئر اگر ہم کر لیں تو وہ بشریٰ بی بی کو ہی اس وقت فالو کر رہے ہیں، اور اعتماد جو ہے وہ بھی بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اگر ہم بتائیں تو چونکہ قافلے کے ساتھ ہی تھے ہم تھرو آؤٹ، جو ہے یہاں سے پشاور سے جب روانہ ہوئے تھے تو اسلام آباد تک ان کے ساتھ ہی تھے، تو کارکنوں کا جو رویہ ہے یا جو ان کی سوچ ہے علی امین کے حوالے سے تو کافی وہ مثبت سوچ نہیں ہے۔ اور علی امین جو ہے چونکہ وہ جب گاڑی سے معمولی سے باہر آتے تھے، کہیں جاتے تھے، تو کارکن جو ہے وہ آ جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے اور کہیں پر انہیں جانے نہیں ان کو دے رہے تھے جانے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کارکنوں کا علی امین گنڈا پور جو ہے اس وقت کارکنوں کا جو اعتماد ہے تو وہ ان پر نہیں ہے، اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ ان کا جو خطاب ہوتا تھا یا کارکنوں کے درمیان جب وہ آتی تھی تو کافی اس کو کنسیڈر کرتے تھے، اور ان سے بشریٰ بی بی جو ہے وہ خود کارکنوں سے خطاب بھی کرتی تھی اور ان کو آگے بڑھنے کا بھی مسلسل کہہ رہی تھی۔ تو اب کے بار بھی یہی سچویشن ہے پشاور میں، چونکہ اس وقت بشریٰ بی بی یہی پر موجود ہے تو تمام تر معاملات جو ہے سیاسی وہ خود ڈیل کر رہی ہے، اور جو بھی اہم اجلاس ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سی ایم ہاؤس میں تو وہ خود وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ ایون جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے بیرسٹر گوہر، وہ جب یہاں پر پشاور میں ابھی تقریباً 3 ملاقاتیں جو ہے وہ کر چکے ہیں بشریٰ بی بی کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر جو پارٹی کے مرکزی قائدین ہیں وہ بھی پشاور میں بشریٰ بی بی سے ہی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بعض صوبائی وزراء کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطے میں ہے۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہے بشریٰ بی بی کے لیے نہ صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت ہے اس کے لیے بھی جو ہے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اب آج کی اگر ہم بات کریں، بشریٰ بی بی 4 سدے گئی تھی، وہاں پر جو انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہاں پر کارکنوں سے یا وہاں پر پارٹی قیادت سے، تو اس ویڈیو بیان کے بعد بھی جو ہے پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ان میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ ایک طرف چونکہ احتجاج کی بات کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک طرف پارٹی قیادت جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ صورتحال کو نارمل کیا جائے، کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن جو بیان دیا ہے بشریٰ بی بی نے، تو اس سے جو ہے اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس سے جو ہے جو کارکن جو خبریں آ رہی ہے کہ ڈسکریج ہوئے ہیں، تو اس سے مزید جو ہے وہ ڈسکریج ہوں گے۔ تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس وقت سخت پریشان ہے، چونکہ وہ ان دنوں جو ہے وہ ڈی آئی خان میں ہے، اور جو یہ احتجاج کے بعد کی صورتحال بنی ہے تو 3-4 اجلاسوں میں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور شرکت انہوں نے کی ہے، لیکن جو دیگر جو اجلاس ہوئے تو ان میں علی امین گنڈا پور نے بھی جو ہے وہ شرکت نہیں کی، اور وہ اس بات پہ سخت نالاں ہے کہ احتجاج کی جتنی بھی تیاریاں ہوتی ہے احتجاج سے پہلے کی یا احتجاج کے دوران کی، تو تمام تر تیاریوں میں جو ہے وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں، احتجاج میں بھی وہ لیڈ پر ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس طرح کا کوئی سچویشن بنتی ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ علی امین ان کے مطابق جو ہے وہ ان کو ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو اس بات کی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی قیادت سے بھی نالا ہے، اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ ایون یہ بھی خبریں آئی ہے کہ کئی بار جو ہے علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی کی جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے،
اسی کے ساتھ ساتھ ایک اس سے قبل بھی جو خبر آئی تھی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ احتجاج میں جو جا رہی تھی، تو اس بات پہ بھی جو ہے ہمارے سورسز اس حوالے سے تلخ کلامی کی خبر آئی تھی، تلخی کی خبر آئی تھی. مگر حیدر شیرازی، ایک اور مسئلہ جو نظر آ رہا ہے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان اختلاف کا، کہ ان کی جو ترجمان ہے مشال یوسفزئی، وہ معاون خصوصی تھی وزیر اعلیٰ کی، انہیں ہٹا دیا. اور جب ہٹایا گیا تو ایسا نہیں ہوا کہ مشال یوسفزئی بیک فٹ پر گئی ہوں، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ بھئی میں تو ترجمانی کرتی ہوں اور مجھے سزا دی گئی ہے. میں نے جو انٹرویو دیا تھا شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں، اس حوالے سے اب کیا ابھی بھی اس بات پر اختلاف برقرار ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان اس معاملے پر اختلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے عاطف خان اور مخالف گروپ کے رہنماؤں کو بھی سی ایم آفس میں گزشتہ روز بلانے کے لیے رابطہ کیا اور عاطف خان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی قائدین آگے بڑھائیں گے. لیکن جہاں تک آج بشرا بی بی نے کہا کہ میں تنہا تھی، مجھے سب چھوڑ کر جا چکے تھے، ایسا بالکل نہیں. جس وقت سیکنڈ لاسٹ آپریشن ہو رہا تھا یہاں 7th ایونیو پر، ہم خود وہاں موجود تھے. بشرا بی بی نے اس وقت علی امین گنڈا پور کو کہا کہ آپ آگے جائیں، آپ آگے لیڈ کریں. وہ وقت تھا کہ خود پیچھے وہ ہوئیں، اور عمر ایوب، علی امین گنڈا پور اور اس کے علاوہ اپوزیشن اتحاد کے ترجمان خونزادہ حسین یوسفزئی گراؤنڈ پر موجود تھے. اور جہاں تک مرکزی قیادت کا تعلق یا شیخ وقاص اکرم کا تعلق ہے، پارٹی نے شیخ وقاص اکرم کو کہا تھا کہ وہ پشاور میں رہ کر میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کریں، جبکہ بیرسٹر گوہر پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور یقیناً فیصلہ کرنے کے لیے قیادت موجود نہیں تھی یا ورکرز کو اعلان کر کے بتاتی. لیکن وہ چونکہ مذاکرات کے لیے موجود تھے اور ان کی ذمہ داری مذاکرات کے لیے دی گئی تھی، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بشرا بی بی اکیلی تھی. وہ اکٹھے ایگری کر کے یہاں سے کے پی کے روانہ ہوئی ہیں اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہی وہ روانہ ہوئی ہیں. اور جہاں تک ابھی تک کا تعلق ہے، اس سارے معاملات کے بعد بانی پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی تبدیل کی ہے. ایک تو قانونی ٹیم کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو احتجاج کی سیاست تھی اس سے ہٹتے ہوئے نئی اسٹریٹجی یہ اپنائی ہے. متبادل ذرائع یہ ہیں ان کے لیے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروائی جائے، یعنی ہم اس طرف جائیں گے. اور یہ سول نافرمانی کی جو تحریک کی بات ہو رہی ہے، یہ اسی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ اب ورکرز کو آگے نہیں لانا، ہم پارٹی خود ہی اس حوالے سے سول نافرمانی یا پھر پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کرے گی.